رسول الله طال بي الحنين وأرق موجتي شوق الدفين. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ بات سمجھائی، ان احب الاعمال الی اللہ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ. اللہ کے ہاں سب سے محبوب ترین عمل یہ ہے، تمہاری محبت کا معیار، میزان اور مقیاس یہ ہونا چاہیے کہ میرا رب راضی ہو جائے. تمہاری نفرت اور کسی کے ساتھ بغض کا معیار یہ ہونا چاہیے کہ میرا رب راضی ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن تعلیمات کی روشنی میں صحابہ کی تربیت کی، یہی وہ سنہری اصول تھے کہ صحابہ کرام کی جب تربیت ہوئی تو قرآن مجید نے اس بات کی گواہی دی، اولئک ھم الراشدون، اصل ہدایت یافتہ یہی لوگ ہیں. اولئک ھم المفلحون، اولئک ھم الفائزون، کامیاب زندگی گزارنے والے یہی لوگ ہیں. اولئک حزب اللہ، یہی اللہ کا لشکر ہے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو چکے اور یہ اللہ کی رضا پہ راضی ہو گئے. آج میری محبت، آپ کی محبت، اس کا میزان وہ بننا چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا. صحیح مسلم کی روایت ہے، ان رجلا زار اخا له في قرية اخرى فأرصد الله على مدرجته ملكا. ایک آدمی گھر سے نکلا، ایک بستی میں جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے پیچھے ایک فرشتہ بھیج دیا. سوال کرتا ہے، الی این ترید، تم کہاں جا رہے ہو؟ قال اريد اخا لي في هذه القرية، اس بستی میں ایک مسلمان بھائی رہتا ہے، میں اس کی زیارت کرنے جا رہا ہوں. قال وهل لك من نعمة تربها عليه، کیا کچھ لینا دینا ہے؟ قال لا، کچھ لینا دینا نہیں، غیر انی احببته فی اللہ، مجھے تو صرف اللہ کی رضا چاہیے اور اللہ کے لیے میں اس سے محبت کرتا ہوں، اسی لیے اس سے ملنے جا رہا ہوں. سائل نے سوال بدلا، کہا جانتے ہو میں کون ہوں؟ کہا میں تو نہیں جانتا. تو جواب دیا، فإنی رسول اللہ الیک، میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ایک فرشتہ ہوں اور تمہیں خوشخبری دینے آیا ہوں بأن اللہ احبک فیما احببتہ فی، جس طرح تو اللہ کی رضا کے لیے، جس سے تمہاری محبت اس کی زیارت کرنے آئے ہو، اللہ نے یہ پیغام دیا ہے کہ جاؤ اس کو خوشخبری دے دو،
میں مالک اپنے اس بندے سے اسی طرح محبت کرتا ہوں۔ تو سب سے محبوب ترین عمل یہ ہے کہ انسان کسی سے محبت کرے تو اللہ کی رضا کے لیے۔ والبغض فی اللہ، کسی سے نفرت اس کا معیار ایک ہی ہو۔ میں آخر کسی سے نفرت کر رہا ہوں تو کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کو یہ نہیں مانتا، یہ اللہ اور اس کے رسول کے احترام کو نہیں جانتا۔ اسی لیے کافر سے نفرت کرنا، اس کے عمل سے نفرت کرنا، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ جب تربیت نہیں ہوتی، جب علم و معرفت نہیں ہوتی، تو کتنے لوگ یورپ کا ایک چکر لگانے کے بعد اسلام آباد، لاہور میں جب لینڈ کرتے ہیں تو وہاں کون سا باب شروع ہو جاتا ہے؟ باب فضائل امریکہ، امریکہ کی فضیلت کا باب۔ اور مسلمانوں کے بارے میں ان کا رویہ کیا ہوتا ہے کہ اس شخص کو تو دنیا میں رہنا ہی نہیں چاہیے، اس شخص کو تو مار دینا چاہیے۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ یہ شخص جاہل ہے، اس کو اصول و ضوابط کا پتہ نہیں، کبھی بھی کسی مسلمان سے نفرت نہیں کرتے۔ ہاں اگر اس میں کسی قسم کی کوتاہی ہے تو اس کوتاہی سے نفرت ہونی چاہیے۔ کافر چونکہ نان بلیورز ہیں، ان کا اللہ پہ ایمان نہیں، اس لیے ان کے بارے میں نفرت کرنا یہ ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے۔ اور وہ بھی اس وقت تک دعوت کا دروازہ کھلا ہے، اگر وہ اسلام کی عظمت کو تسلیم کر لیں تو ان کو بھی ہم اسی طرح ہی اپنے سینے سے لگائیں گے جس طرح مسلمانوں کو سینے سے لگاتے ہیں جب وہ اسلام قبول کر لیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت کی طرف سے اعلان ہوگا، وجبت محبتی للمتحابین فی والمتزاورین فی والمتجالسین فی والمتبازلین فی والمتناصحین فی۔ کیسی ہولناکی قیامت کے دن ہوگی، لیکن اعلان یہ ہوگا آج 5 لوگوں پہ میری محبت واجب ہے۔ محبت واجب ہونے کا معنی میں ان کو جنت میں داخل کروں گا۔ کون سے لوگ؟ جو میری رضا کے لیے آپس میں محبت کرتے تھے، جو میری رضا کے لیے ایک دوسرے کے پاس جاتے تھے، جو میری رضا کے لیے آپس میں مل بیٹھتے تھے، جو میری رضا کے لیے خرچ کرتے تھے۔ اور 5واں وہ شخص جو میری رضا کے لیے ایک دوسرے کو اچھی نصیحت کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت ہماری محبت کا معیار بھی اپنی رضا کو بنا لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا 7 یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ 7 ایسے خوش نصیب ہیں قیامت کے دن جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت اس دن ان 7 خوش نصیبوں کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ ان 7 سعادت مند لوگوں میں سے ایک وہ ہے وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ۔ وہ جب کہیں اکٹھے ہوتے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے، جدا ہوتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے۔ تو سب سے پہلا عمل
جو اللہ کے ہاں بہت محبوب ہے۔ محبت کرو تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، کسی سے نفرت رکھو تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔